الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ سامعین محترم، بنی اسرائیل کے خرابیوں کا ذکر چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں جو پائی جانے والی سرکشیاں تھیں، جو خرابیاں تھیں، ان کو ذکر فرمایا۔ اس میں ایک تو مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے کہ ان جیسی روش اختیار نہیں کرنا، اور دوسرا نزول قرآن کے وقت جو یہودی تھے ان کو بھی اللہ رب العزت کے انعامات و احسانات یاد دلائے، اور ان کے آباء و اجداد کے سرکشیوں کا ذکر کیا تاکہ یہ باز آ جائیں۔ اب بھی موقع ہے باز آنے کا۔ اس سے پہلے چند دلائل کا ذکر ہوا، اب ایک ایسی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ جس میں کسی طرح کی کوئی گہرائی نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں، یہودیت کے علاوہ تمام مذاہب کو باطل سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جنت صرف ہماری ہے، یہود کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ دوسرے آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہو، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ لن يدخل الجنت الا من کان ھودا او نصارا، جنت میں صرف یہودی داخل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کی نعمتیں، جنت صرف آپ لوگوں کے لیے ہے، خالصۃ من دون الناس، باقی لوگوں کے علاوہ صرف تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو۔ دنیا کے ان پریشانیوں سے، ان مصائب سے چھٹکارا ہوگا اور ایک بہترین زندگی کے لیے چلے جاؤ گے۔ جو مخلص مومن ہوتا ہے وہ تو موت چاہتا ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمَا، انہوں نے پہلے جو کرتوت کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں جانے کے بعد جہنم میں جانا ہے، اس وجہ سے وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ زبانی طور پہ یہ نہیں کہہ سکے کہ ہاں ہم تمنا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر یہ لوگ کہتے کہ ہاں ہم موت کی تمنا کرتے ہیں تو موت آ جاتی ان، لیکن یہ لوگ تمنا نہیں کر سکے۔ واللہ علیم بالظالمین، یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں، اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں ظالموں کو، ان کے جتنے اعمال ہیں، جتنے خرافات ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، اللہ رب العزت ضرور ان کو بدلہ دیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور آپ ان کو پائیں گے تمام لوگوں میں زیادہ حرص کرنے والے زندگی پہ۔ دوسری جو مخلوق ہے ان سے یہ زیادہ حارث ہیں زندگی کے لیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو لوگ مشرک ہیں ان سے بھی یہ زیادہ زندگی کو چاہتے ہیں، کیونکہ مشرک تو صرف دنیا کی زندگی مانتا ہے، دنیا کے بعد والی زندگی مانتا ہی نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا تو ایک عارضی زندگی ہے، اس سے جانے کے بعد جو زندگی وہ ہمیشہ والی زندگی، اس لیے یہ خطرے میں ہے کہ مرنے کے بعد سزا ہوگی۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں 1000 سال جیوں، 1000 سال کی تمنا کرتا ہے، لیکن وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اس کا یہ لمبی زندگی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ جتنی زندگی زیادہ ہوگی اتنا اس کے گناہ بھی زیادہ ہوگا، تو اس کی زیادہ زندگی اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ 1000 سال بھی جیے گا آخر جائے گا اللہ کے پاس۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند یہودیوں نے، جن میں ابن سوریہ ایک ان کا عالم تھا، کہا چند باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے بارے میں ہمارے کتابوں میں بھی ذکر ہے، اگر آپ صحیح جواب دے سکے تو ہم مانیں گے آپ۔ تو پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا خواب کیسا ہے، آپ سوتے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینای ولا تنام قلبی، میری آنکھیں تو سو جاتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا، میرا دل حالت خواب میں بھی بیدار رہتا ہے۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، اور پھر پوچھا کہ جنت میں جانے والوں کو سب سے پہلے کیا غذا دی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا جو زائد حصہ ہوتا ہے یہ سب سے پہلے ان کو مہمان نوازی کے طور پہ دیا جائے۔ کہا یہ بھی ٹھیک کہتے۔ پھر پوچھا کہ یہ جو بچہ ہے رحم میں کبھی اپنے ماں کے شکل پہ جاتا ہے کبھی باپ کے، اس کا کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مادہ غالب ہوتا ہے اسی کی شکل پہ ہوتا ہے۔ کہا یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آپ خود تصدیق کرتے ہو تو پھر ایمان لے آؤ نا، رکاوٹ کیا ہے؟ پھر اس نے آگے سے سوال پوچھا
کہ آپ کے پاس یہ اللہ کا پیغام لے کے کون آتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ اس نے کہا پھر تو ہم ایمان نہیں لا سکتے، جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، جس نے ہمارے آباء و اجداد پہ عذاب لے کے آئے تھے، لہٰذا ہم اس کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اگر میکائیل آتا، کوئی دوسرا فرشتہ آتا آپ کے پاس پیغام لے کے، تو ہو سکتا ہے ہم مان لیتے۔ تو یہ بھی ان کا ایک بہانہ تھا، بے بنیاد بہانہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کیا، فرمایا کہ قل من کان عدوا لجبریل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، جو بندہ جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبرائیل وہ فرشتہ ہیں جنہوں نے اللہ کا کلام اتارا تمہارے دل پہ، اللہ کے حکم سے اتارا، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، تصدیق کرنے والا تمام سابقہ کتابوں کا، اور رہنمائی کرنے والا ہے حق کی طرف، اور خوشخبری سنانے والا ہے مومنین کے لیے۔ وہ تو ایک سفیر ہیں، وہ اپنے طرف سے کچھ لے کے نہیں آتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ تو لہذا من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، وہ جبریل و میکال، جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، فہو کافر، وہ کافر ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اور یقیناً اللہ رب العزت دشمن ہے کافروں کی، ان کو سزا دیں گے۔ تو ان کا یہ جو اعتراض ہے، بے جا اعتراض کہ آپ کے پاس وہی جبرائیل لے کے آتے ہیں، لہٰذا ہم نہیں مانتے، کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم مان لیتے۔ تو ان لوگوں کی عادتیں بگڑ چکی ہے، بار بار گناہوں کے اصرار کی وجہ سے اب حق بات سوچنے کی، کہنے کی ان کے پاس وہ جو صلاحیت اللہ نے دی تھی، یہ صلاحیت ان لوگوں نے ضائع کر چکے۔ اور مزید ان کے جو خرابیاں ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔